السلام علیکم۔ حقیقت کی تلاش میں خوش آمدید۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالے جادو کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی۔ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دنیا کا پہلا مقام جہاں سے کالے جادو کی شروعات ہوئی، جو کہ موجودہ عراق کا قدیم ترین شہر تھا، جسے اردو اور عربی میں بابل اور انگلش میں بیبیلون کہتے ہیں۔ بابل کا ذکر بائبل اور قرآن دونوں میں ہی آیا ہے۔ بابل کے لوگ اپنے مخصوص قسم کے جادو کی وجہ سے مشہور تھے۔ جادو کے علاوہ بابل کے لوگ ستاروں کے علم کے بھی ماہر تھے۔ اس نسبت سے ستاروں کے علم اور قدیم بابل کے جادو میں گہرا تعلق سمجھا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی آپ یہ سائیکی کہہ سکتے ہیں۔ بابل کے لوگ اپنے خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ خاص طور سے 3 چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے: خاص قسم کی خوشبو، گیروں کے جادو سے، اور غیر اللہ یعنی اپنے خداؤں کے نام پر قربانی کر کے۔ اب ہم مصر کی بات کرتے ہیں۔ مصر کے لوگ مختلف قسم کی علامتیں اور مخصوص جادو کے الفاظ سے کالا علم کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ مصر کے جادوگروں کے پاس کالے علم کی بہت سی معلومات مختلف چیزوں پر لکھی محفوظ تھی، جسے خاص طور سے مصر کے لوگ ہی پڑھ سکتے تھے۔ یہ لوگ کھلے میدان اور مخصوص جگہوں میں جا کر کالے جادو اور عملیات کیا کرتے تھے۔ اب ہم فارس شہر کی بات کرتے ہیں۔ فارس کے لوگ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوا کرتے تھے۔ رستم، جو تاریخ میں ایک ماہر جنگجو کی حیثیت سے مشہور ہے، ان پہلے لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے فارس میں ستاروں کا علم متعارف کرایا۔ یوں فارس میں جادو کی شروعات ہوئی۔ اسلام جادو کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام میں یہ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ جادو حرام ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ نمبروں اور علامات کے ذریعے جادو کیا کرتے تھے، جن کا تعلق علم الاعداد سے ہے۔ بعد میں بابل اور مصر، فارس کے جادو کے طریقہ کار کو بھی شامل کر لیا گیا۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک کتاب کے ذریعے جن نے لوگوں کو جادو پر لگا دیا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کتاب کو پاش پاش کر دیا۔ کہتے ہیں اس کتاب کے صفحے کا ایک حصہ ہندوستان میں آ گرا تھا، جس سے حاصل کیا گیا جادو لوگ اب بھی ہندوستان میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ سخت ترین عذاب اور سزا کے مستحق ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں یہاں اس آیت کا ترجمہ ہی پڑھوں گا۔ لوگ ان چیزوں پر لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض ان لوگوں سے وہ چیز سیکھتے جن سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے۔ میں اس آیت میں سے 6 چیزوں پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جادو ایسی چیز ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ جادو کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کی پیدائش سے ہی اس کے پاس ہوتی ہے۔ دوسری بات، جادو ایسے لوگوں کا عمل ہے جن کا خدا پر بھروسہ اور یقین نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جادو حقیقی اور بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ کالا جادو کبھی بھی نظر کا دھوکہ نہیں ہوتا، جسے ہم مقامی زبان میں نظر بندی بھی کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سب سے اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر جادو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پانچویں نمبر پر یہ بات ہے کہ دنیا میں سفید یا اچھے جادو جیسی کوئی چیز نہیں۔ جادو بھی بالکل زہر ہی کی طرح ہے، اس کا رنگ جیسا بھی ہو، مقدار جتنی بھی ہو، ہوتا نقصان ہی ہے۔ چھٹے نمبر پر غور کرنے والی بات ہے، میں پہلے یہاں پڑھی گئی آیت کا کچھ حصہ دوبارہ پڑھوں گا، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ اس آیت کا مفہوم واضح طور سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جادو کرنے والے اپنا دین اور اپنا ایمان شیطان کے ہاتھوں بیچ ڈالتے ہیں، اور جو لوگ کالے جادو کی حقیقت کو سمجھتے ہیں انہیں اس آیت کا مفہوم بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہوگا۔
जादूगर की नेचर को समझाने के लिए मैं एक बात आपको बताता चलूं कि कोई भी इंसान तब तक जादूगर नहीं बन सकता जब तक वो अल्लाह ताला पर बेयकीनी की आखिरी हद तक ना पहुंच जाए। ऐसे मुकाम पर जाकर शायद ही कोई वापस ईमान की तरफ वापस आ सका हो। शैतान ऐसे लोगों से मुख्तलिफ किस्म के वादे करता है, उन्हें सबज बाग दिखाता है। शैतान छोटे और बेज़रर मुतालबों से शुरुआत करता है। जैसे जैसे इंसान उसके मुतालबे पूरे करता जाता है तो शैतान के मुतालबे भी बड़े और गलीज़ होते जाते हैं, जिनमें कब्रों से हड्डियाँ और खून वगैरह लाना भी शामिल है। जादूगर बने रहने के लिए ये ज़रूरी होता जाता है कि वो इंसान शैतान के मुतालबात को पूरा करता रहे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा और जल्दी इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।